دوسری بات یہ کہ انجینئر علی مرزا کے حوالے سے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ ان کو جب کسٹڈی میں لیا گیا تھا تو ان کو دفتر بلایا گیا تھا, ڈی پی او کے دفتر بلایا گیا تھا, اور وہاں پہ ان کو بتایا گیا تھا کہ جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, جس کی وجہ سے بہتر ہے کہ آپ کو کسٹڈی میں جو ہے وہ لیا جائے تاکہ آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو. اس کی بنیاد کے اوپر ان کو رکھا گیا کسٹڈی میں. چند میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ فیک نیوز چلائی تھی کہ ان کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو ہے انہیں گرفتار کیا. ہم نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلے ویلاگ کے اندر کہ ایسا نہیں ہے, ان کو انہوں نے گرفتار نہیں کیا. ان کو 3 MPO کے تحت, جو کہ نقص امن کے حوالے سے ہوتا ہے یا امن و امان کے حوالے سے ہوتا ہے یا ایون پروٹیکشن کے حوالے سے ہوتا ہے, یہ بیسکلی اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو حراست میں لیا جاتا ہے کہ اس کی سیفٹی کے لیے. تو انجینئر علی مرزا کی ٹیم نے جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اپنا ایک پورا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, جس میں انہوں نے 2-4 چیزیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ ان کو ایز سچ گرفتار نہیں کیا گیا ہے, ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہے, ان کے اگینسٹ کوئی FIR نہیں کٹی ہوئی, بلکہ ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر رکھا گیا ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. مذہبی معاملے کے حوالے سے بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر مختلف دیگر علماء کرام کی جانب سے بھی جو ہے وہ بیانات دیے گئے, بلکہ 1-2 تو مجھے پتہ لگا ہے کہ فتوے بھی جاری کیے گئے ہیں. تو ان کی جان کو خطرہ تھا, اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ 3 MPO کے تحت جو ہے پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر رکھا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ معاملہ اگر یہ اس معاملے کو پک اپ کیا جاتا ہے تو یہ معاملہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جنہوں نے وہ ڈکی بھائی, رجب بٹ اور ان لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں, وہ اس کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک ایز سچ میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک کوئی کارروائی جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک اور خبر یہ بھی آئی تھی, وہ بھی نیشنل میڈیا کے اوپر چلی تھی کہ جناب ان کی جو اکیڈمی ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے. ان کی ٹیم یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کی اکیڈمی کو سیل نہیں کیا گیا ہے. یہ غلط خبر ہے. اکیڈمی جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہی کام کر رہی ہے, ویسی ہی موجود ہے, کھلی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ عام طور پہ 3 MPO اگر تو یہ پروٹیکٹیو کسٹڈی ہے, ان کی حفاظت کے لیے ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک اس کو چیلنج کیا جائے گا. لیکن عام طور پہ 3 MPO کے تحت ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو 3 MPO کے تحت جب بھی گرفتار کیا گیا یا ان کو حراست میں رکھا گیا یا ایون ہاؤس اریسٹ بھی کیا گیا تو اس کو انہوں نے جا کے کورٹ آف لاء میں چیلنج بھی کیا ہے. اس مرتبہ ابھی تک کم از کم جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, اس کسٹڈی کو جو ہے وہ ابھی تک کورٹ آف لاء کے اندر چیلنج نہیں کیا گیا ہے. سو ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکچولی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لینا, اس میں ان کی اپنی بھی رضامندی شامل ہو کہ ان کو بھی اس حفاظت کی ضرورت ہو. یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے, کیونکہ خاص طور پہ 1-2 سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, مذہبی جماعتوں کے حوالے سے یہ خبر انجینئر علی مرزا کے حوالے سے رہی ہے کہ وہ ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں اور وہ ان کی بہت سخت مخالفت کرتے ہیں. جو بھی انجینئر علی مرزا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں ان سے وہ بڑا سخت اختلاف کرتے ہیں. تو ان کی جان کی حفاظت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اس پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر رکھا گیا. تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں انجینئر علی مرزا کے حوالے سے. اس کے علاوہ ایک اور خبر, آج یعنی کہ کل رات تک جو ہے وہ پھر یہ خبر آئی کہ ان کے خلاف اب FIR بھی کاٹ دی گئی ہے, اور توہین مذہب 295C اس کے جو کمپلینٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ FIR باقاعدہ طور پہ کٹ گئی ہے. درخواست گزار نے جو ہے وہ اس FIR میں موقف اپنایا کہ جی 24 اگست کو 2025 کو سوشل میڈیا پر ان کی انجینئر علی مرزا کی ایک ویڈیو جو ہے انہوں نے دیکھی ہے, جس میں ان کے مطابق توہین مذہب کی گئی ہے اور اس لیے یہ FIR جو ہے کاٹی گئی ہے. تھوڑا سا ہم نے جو بیک گراؤنڈ چیک کیا کہ یہ جو کمپلیننٹ ہیں اس کے اندر وہ کون ہے, تو حمیر علی قادری جو ہے وہ مدعی ہیں اس کیس کے اندر, اور انہوں نے کہا ہے جی ان کا عالمی تنظیم اہل سنت سے ان کا تعلق ہے, اس کے شورا کے یہ رکن ہیں, اور عالمی تنظیم اہل سنت کے مرکزی امیر جو ہیں وہ پیر افضل قادری تھے. اب تھوڑا سا جو اگر بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا جائیں, یہ جو پیر افضل قادری ہیں یہ ماضی میں انجینئر علی مرزا کے خلاف جو ہے ویڈیوز بھی کر چکے ہیں. ان کے خلاف انہوں نے ایک انعام کا بھی اعلان کیا تھا, اور ان کا تعلق جو ہے وہ تحریک لبیک سے بھی رہا ہے. جو پیر افضل قادری ہیں بلکہ ان کے بانی TLP کے بانی جو ہے ان سے کنسیڈر کیا جاتا تھا. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, تو انہی کی فیملی سے ریلیٹڈ یا ان کے مدرسے سے ریلیٹڈ جو کہ گجرات کے علاقے میں واقع ہے, ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ مدعی ہیں انجینئر علی مرزا کے خلاف. دوسری بات یہ کہ انجینئر علی مرزا کے حوالے سے یہ بھی پتہ لگا ہے, میری اطلاعات کے مطابق اس وقت انجینئر علی مرزا کی جو قانونی ٹیم ہے وہ اس وقت مشاورت کر رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آج کی تاریخ میں اس سلسلے میں کوئی قانونی کارروائی وہ کریں اور جا کے کورٹ سے جو ہے وہ پٹیشن کریں کہ انجینئر علی مرزا کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. لیٹس سی
یہ کیس جو ہے وہ کہاں تک آگے جو ہے وہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے. اس ذہن میں رکھیے گا گزشتہ سال محرم کے دوران جو ہے وہ فرقہ وارانہ کشیدگی کے خدشے کے پیش نظر اس وقت کے جیلم کے ڈپٹی کمشنر نے انجینئر محمد علی مرزا سمیت 17 علماء کے بیانات نشر کرنے کے اوپر پابندی بھی لگائی تھی. مارچ 2021 میں محمد علی مرزا اکیڈمی میں موجود تھے تو ایک شخص نے ان سے سیلفی لینے کے دوران جو ہے ان کے اوپر چاقو سے حملہ کیا تھا, لیکن وہ بچ گئے تھے اور جو حملہ آور تھا وہ گرفتار ہو گیا تھا. اب دیکھتے ہیں معاملہ جو ہے وہ کہاں آگے جاتا ہے.